زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. واجب الاحترام علماء اکرام، دیگر مقررین حضرات، سامعین و سامعات، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، اور سلام ہے ان بھائیوں کو جو بڑے اطمینان اور سکون سے سن رہے ہیں. اور اللہ تعالی شکیل بھائی اور ان کے ساتھ مل کر جو کام کرنے والے ہیں توحید کا، ان کے حق میں اس سے پہلے جو اس قسم کے اجلاس منعقد کیے اور ریا کی یہ جو ہو رہی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کانفرنس کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی نیک بختی کی بات ہے، بڑے ہی شرف کی بات ہے. یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے مخاطب ہوئے، جنہوں نے روبرو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اور سنا بھی، جن کی عظمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا. کبھی کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. کبھی کہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہے. اور کبھی ہمارے ایمان کے لیے ان کو معیار بنا دیا. اور کبھی کہا ان کے راہ سے اگر کوئی ہٹ کر چلے گا تو اللہ اتنا ہٹا دے گا کہ وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا. اور کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ اے صحابیوں اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اور اسی طریقے سے آج بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں 4 فرقے برحق، 5 6. رب العالمین نے صرف 2 جماعت کو برحق کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور پھر تیسری ایک جماعت، 4 جماعت نہیں، 5 جماعت نہیں، تیسری جماعت والذین آمنوا، وہ لوگ حق پر ہوں گے، ان سے اللہ راضی ہوگا، ان کی بخشش فرمائے گا، ان کو جنت عطا کرے گا،
ان کو بڑی کامیابی عطا کرے گا جو ان دونوں جماعتوں کی اتباع کریں گے۔ رب نے فیصلہ کر دیا دوستو۔ خیر، ہم مومنین موحدین جو ہیں، ضرورت ہے دوستوں اس قسم کی کانفرنس کرنے کی۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے، شاید کہیں روڈ پہ کرتے، شادی خانے میں کرتے تو یہ محبت دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اتنے محبت اور خلوص سے لوگ بیٹھیں اور کسی کی نگاہ نیچے نہیں جا رہی، کوئی بیزار ہو کے ادھر ادھر مسل نہیں رہا۔ یہ بھی شاید ہمارے بھائیوں کے خلوص اور مسجد کی برکت ہے کہ یہ رونق، اتنا ٹائم ہو گیا، 10:15 بج گئے مغرب سے، ابھی تک کوئی بیزار نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوستو، ہر فرد جو ہے فرد نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ شکیل بھائی جس حساب سے کام کرتے ہوئے میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں، اور پھر رونق جو دیکھ رہا ہوں، اس سے متاثر ہو کر میں کہتا ہوں کوئی فرد اپنے آپ کو فرد نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو ایک قوت سمجھے، اپنے آپ کو ایک طوفان سمجھے۔ اور ایک انسان کی، ایک مومن کی زندگی کوئی منزل نہیں ہوتی بلکہ مشن ہوتا ہے، اور مشن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے شکیل بھائی نے یہاں مشن شروع کیا ہے، کئی سال سے یہاں سے توحید کا نور بکھیر رہے ہیں، دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے مقام پر اسی حساب سے کام کی شروعات کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی نے دیا صحابہ کو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیاں دین پھیلانے کے ہمارے بھائی لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور نبی کی صحابہ کی روایت کردہ ایک ایک حدیث کو محدثین نے جو لکھا، لکھتے لکھتے ان کی موت ہو گئی اسی حالت میں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے سناتے سناتے موت ہو گئی، کچھ لوگوں کی عمل کرتے کرتے موت ہو گئی۔ ہمارا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی یہ مشن لے کے اٹھیں آخری سانس تک، اسی طریقے سے صحابہ کی حدیثوں کو دنیا کو منور کرتے رہیں اور سناتے رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی عبادتوں کا صلہ، دشمنوں کے دل پہ رعب، اپنے زمین پر استقامت، تو اللہ کی قسم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا پڑے گا، ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا، اور اس راستے پہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عزت سربلندی ہم کو عطا فرمائے گا۔ ہم کہتے ہیں انسانوں کے جتنے گروہ ہیں، سارے گروہ میں یہ وہ گروہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے محبت کا، اطاعت کا، جان نثاری کا، دل سے، روح سے، جان سے، مان سے اس نے کیا، کائنات میں نہ کوئی کسی کی کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی اصحاب کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسی پر ہماری زندگانی کو گزار دے دوستو۔ خیر، وقت بڑا مختصر ہے، صرف ایک آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بڑی مشہور معروف ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے
دلوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر اچھا کسی کا دل نظر آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ رب نے نبی کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کا مقام عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پہ دیکھا اور اگر کسی کا دل نظر آیا تو اصحاب محمد کا دل نظر آیا، تو رب العالمین نے چن لیا اپنے نبی کے وزراء کے طور پر۔ اور پھر یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ایسا دفاع کیا کہ اپنی جان مال کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، یہ صحابہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے صحابی ہیں۔ اب ان کے چند اوصاف خود اللہ نے بیان کیا، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی صفت معو اشداء علی الکفار۔ ابھی کفار کے شیخ کاظم حفظہ اللہ بھائی سے آپ نے کچھ چیزیں سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر فولاد کی طرح، لوہے کی طرح سخت ہوگی۔ یہ بہت بڑا دوستو آج جس کو ہم لوگ بیان کرنے سے کترا رہے ہیں، گویا اس آیت کے ٹکڑے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا ایک اہم جز بیان کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ کی قسم، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، کسی چیز کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی تفصیل سے، اتنے تکرار کے ساتھ نہیں بیان کیا جتنے تکرار کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، زور دے کر یہ بیان کیا کہ الحب للہ والبغض للہ۔ یہ اہم مسئلہ ہے، لیکن آج ہم اگر اس کو بیان کرنے چلے تو غیر قوم چھوڑو، حکومت چھوڑو، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اوپر نہ جانے کیسے کیسی آوازیں اور فتوے لگانا شروع کر دیں گے۔ سوچو، ایمان کا وہ حصہ ہے رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اسی صفت کے وجہ سے 5 نعمتیں صحابہ اکرام کو عطا کیا ہے۔ پہلا، اللہ اولئک کتب علیہم الایمان۔ جب یہ کفار کے مقابلے میں، ان کے تہوار کے مقابلے میں، ان کے رسم و رواج کے مقابلے میں، ان کے شرک اور کفر کے مقابلے میں یہ لوہے کی طرح سخت ہو گئے، اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اولئک کتب علیہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے لکھنا؟ جس طریقے سے ایک پتھر پر ایک لکھنے والے کو ہم دیکھتے ہیں، ایک چھنی لیتا مار مار کے کوئی تحریر لکھ دیتا ہے۔ آج ہزاروں سال کی اگر آپ دیکھیں گے کوئی عمارت ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کرید کرید کر، بارشیں آئی، طوفان آیا، نہ جانے کتنے موسم آئے، لیکن وہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے ان کے دلوں پر ایمان سے سخت نفرت کے وجہ سے جو یہ انعام بخشا ہے، اولئک کتب علیہم الایمان، ان کے دلوں پر لکھ دیا۔ اتنی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد سب آیا، لیکن اللہ کی قسم ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکا۔ اولئک کتب علیہم الایمان، اشداء علی الکفار، اس صفت کے وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری صفت، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی مدد فرمائی ہے، ان کی نصرت فرمائی ہے، ان کی تائید کی ہے، ان کی حمایت کی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ
اللہ ان سے راضی ہو گیا صرف اس صفت کی وجہ سے، اشداء علی الکفار۔ آج ہمارے علماء مسلمان کہتے ہیں بھائی رواداری، نرمی برتو۔ ہم اپنے اسٹیج سے صحیح معنوں میں توحید کھول کر نہیں بیان کر سکتے۔ ایک چینل والے ہم کو فون کیے 3 دن کے لیے، اپنا انہوں نے ہوٹل بھی بک کر دیا، کہا ہر شخص نے اپنا موضوع دے دیا ہے، آپ کیا موضوع دیتے؟ ہم نے کہا جو چاہو دے دو۔ کہا نہیں آپ بولو۔ میں کہا نواقض اسلام دے دو۔ کہا نہیں بھائی اس کو نہیں بول سکتے، واللہ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ لوگ چینل نکال کر رکھ دیں گے، نہیں سنیں گے۔ یہ ہمارا آدمی کہہ رہا ہے۔ میں کہا پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، جب توحید ہم اپنے مقام سے نہیں بول سکتے تو کہاں سے؟ شرک کفر آج عام بول رہا ہے، ہم توحید اپنے ہی منبر و محراب سے اسٹیج سے نہیں بولنے کی ہم کو اجازت ہے دوستو۔ اشداء علی الکفار۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو جنت وَيُدْخِلُهُمْ جنت۔ اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ اولئک حزب اللہ، صرف ایک صفت کی وجہ سے اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نعمتیں عطا کر دیا۔ اور دوسرے رحماء بینہم، آپس میں یہ ریشم کی طرح نرم نازک، مہربان، ہمدرد، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے۔ چنانچہ آج ہم لوگ جب محبت کی بات آتی ہے، اخوت کی بات آتی ہے، نصرت کی بات آتی ہے، تو مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے نبی نے مواقعات، یہ بہت مشہور ہے۔ لیکن 4 ہجری میں بنو نذیر کا جب مال بہت سارا آیا، بہت سارا مال آیا، جو انصاری بھائی تھے مدینہ کے، جو مہاجرین کو اپنا بھائی بنا دیے تھے، حصہ دے دیے تھے اپنی جائیداد میں، انہوں نے دیکھا اب مال آ گیا، نبی ان کو بھی دیں گے مال غنیمت، ہم کو بھی دے دیں گے، اب یہ ہمارے گھر سے الگ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ آج ہم اپنے باپ سے لڑتے ہیں ہمارا حصہ دے، اپنے بھائی سے لڑتے ہیں اپنے اماں کو نکال دیتے، تو ہمارا حصہ نہیں دے رہے۔ آج تو پلاٹوں کے لیے نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ سوچو، تھوڑی تھوڑی جائیداد، وہاں اصحاب رسول انصار پریشان ہو گئے، اب مال غنیمت آ گیا، یہ مہاجر بھائی کو دیں گے، یہ ہم سے الگ ہو جائیں گے، الگ گھر بنائیں گے، الگ سارے معاملات، اب ان کی صحبت ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ سارے مہاجرین پریشان، دل بھر آیا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے غم سے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے انصاریوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال آیا، اب مہاجر بھائی کو دے دیں گے، وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے، ہماری صحبت نہیں رہے۔ کہا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ ہے محبت۔ کہا اللہ کے نبی ہمارا حصہ ہم کو مت دیجیے، ہمارے مہاجرین بھائی کو دے دیجیے۔ یہ ہے ایمانی اخوت، یہ ہے رحماء بنا، ہمارے بھائیوں کو دے دیجیے، لیکن اس شرط پہ دیجیے کہ ہمارے ساتھ ان کو رہنے دیجیے، ہماری صحبت سے، ہمیں ان کی صحبت سے محروم نہ کیجیے۔ رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بہن۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ اگر ایمان والے لڑ جائیں، اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس کو باقی مت رکھو۔ کیوں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اصلاح مصالحت کر دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو مصالح۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اختلاف ڈالیں گے نہیں اس وقت تک بڑے نہیں بنیں گے۔ یہ ہے آج کافروں کے، یہودیوں کا مشن آج ہمارے اندر آ گیا دوستو۔ رحماء بینہم، یہ دوسرا۔ اور تیسرا تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔
نوجوانوں ذرا سنو، آج ہمارا آپ کا وقت گزرتا نہیں، موبائل یا چبوتروں پہ بیٹھ گئے۔ ایک غزوہ سے لوٹے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کہ آرام کر لیں گے، رات تاریک تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا سب تھکے ہوئے ہیں، سونے جا رہے، کون شخص آج رات ہماری نگرانی کرے گا کہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد ان کے دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی آپ لوگ سوئے، ہم سو گئے۔ یہ دونوں دوست تھوڑی دیر تک بات کرتے رہے، پھر کہا بھئی یہ بات کرنے سے وقت نہیں گزرتا، ایسا کرو رات لمبی، آدھی رات تم سو، آدھی رات پھر تم نگرانی کرو، ہم سوئیں گے۔ سونے کی باری آئی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ادھر ادھر پھرے، کہا یہ وقت گزر نہیں رہا ہے، کیا کریں گے؟ اب نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ یہ ہے رکعن سجدہ، مصلی نہیں ہے، رات ٹھنڈی ہے، ٹھہر گئے۔ اور ادھر سے دشمن آ گیا، تیر مارا، ایک مارا، دو مارا، تین مارا، اللہ اکبر، لیکن نماز میں ہے۔ اللہ کرا ان کو دیکھو گے رکوع سجدے میں، تیر پہ تیر لگ رہا ہے۔ خیر کیسے بھی نماز مکمل کی، اٹھائے عمار ذرا دیکھو بھائی، دیکھا، خیر تیر نکالا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا پہلے ہی کیوں نہ چھوڑ دی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جان کا نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا تو اللہ کی قسم قرآن کی جو سورت پڑھ رہا تھا اتنی لذت مل رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، مر جاتا، لیکن جب تک سورہ مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک نماز نہیں مکمل۔ یہ تو آپ کو نقصان نہ پہنچے اس لیے ہم نے مختصر کر دیا۔ یہ ہے تراہم رکعان سجدہ، اور پھر تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رضا کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ کیسے؟ ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اے اللہ تھوڑا وقت دے۔ کیوں؟ بیوی بچوں سے ملو، کیوں؟ کچھ وصیت نہیں، جو مال زندگی بھر کما کے رکھا بچا ہے اس کو صدقہ کر دوں، یہی چاہت رہتی ہے موت کی، اس کے علاوہ کچھ بھی چاہت نہیں رہتی۔ وہاں پر غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، چاہت دیکھو دوستو، چاہت دیکھو، بڑی دھوپ گرمی کا وقت ہے، کتنے ایسے صحابہ ہیں گھروں میں اناج نہیں ہے، کتنے ایسے صحابہ ہیں سواری نہیں ہے، کتنے ایسے صحابہ ہیں درخت پہ کھجور پک چکی ہے، کتنے دوسرے پریشانیوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں، سارے صحابہ نکلتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں۔ اب مال جمع کرنے کا حکم ہے۔ سنے ہوں گے صدیق آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو مال کے جو تھا لا کے رکھ دیے، کیا چھوڑا؟ اللہ و رسول کا نام چھوڑا۔ یہ ہے اصحاب رسول۔ اور پھر عمر تم کیا لائے؟ پورا مال جمع کیا، آدھا آپ کو آدھا، عثمان یہ دے دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے، ارے اللہ کی رضا مل رہی ہے، اتنا اجر ثواب نبی نے بیان کیا، ایسے جہاد کے نکلتے وقت میرا مال نہ لگے، یہ کیسے میری بدبختی ہو سکتی ہے؟ چلے گئے رات بھر، صبح آئے، اتنا سامان کا ڈھیر جمع ہے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے چپ کے آ رہے نظر، یہ نبی نہ دیکھیں۔ خلوص کیا ہوتا ہے اس سے اندازہ آپ لگائیں، اللہ کی رضا انہوں نے کیسا تلاش کیا۔ ایسے آ رہے کہ نبی کی نظر نہ پڑے، اتفاق سے جتنا یہ چھپ رہے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں لے کر کھڑا کر دی۔ کہا اے ابو عقیل، کہا کیا ہے؟ چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ندامت ہے کہ اللہ چھپا کیا رہے؟ کچھ نہیں اللہ کے نبی۔ ارے بتاؤ کیا چھپا رہے؟ کچھ نہیں۔ ارے بتاؤ چھپا کیا رہے ہو؟ دکھاؤ۔ یہ اتنی کھجور ہے، 2 سیر، غور کرو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی فضیلت بیان کی،
میں گھر میں گیا، اللہ کی قسم اناج کا ایک دانہ موجود نہیں تھا کہ میں صدقہ خیرات کروں۔ میں پریشان ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے آج میں محروم رہ رہا ہوں۔ فوراً نکل گیا، اس یہودی کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا جو کام بول میں کروں گا لیکن کچھ نہ کچھ مزدوری کے طور پر دے۔ اس نے کہا یہ باوڑی ہے، یہ بکٹ ہے، یہ کھیت ہے، یہ نکال پانی اور پھر اس کھیت کو سیراب کر دے، اتنا میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ کے نبی رات بھر محنت کیا، رات بھر، اور اس کے کھیت کو سیراب کیا۔ آج ہینڈ پائپ چلا کر ایک لوٹا ایک جگ پانی نکالنا مشکل ہے استنجا پیشاب کے لیے، وہاں ساری رات باوڑی سے پانی نکالا ابو عقیل رضی اللہ تعالی، اور ایک بڑے کھیت باغیچے کو سیراب کر دیا، اور کہ اللہ کے نبی یہ ملا۔ میں سوچا اللہ کی رضا سے محروم میں نہ رہ جاؤں، اسی لیے اب یہ کیا ہے، اسی لیے میں سوچا چھپکے سے رکھ کے میں چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو لیا اور دعا کی اور پورے سامان پر یوں بکھیر دیا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے والے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، ان کی خلوص نیت، اللہ کی رضا کی طرف، ان کے توحید، ان کی اچھی سوچ، فکر، تمنا، آرزو، جستجو کا اثر اللہ تعالیٰ نے پیشانیوں پہ لا کر رکھ دیا ہے کہ دیکھنے والا جب ان کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو ان کا چہرہ ان کی نگاہوں میں جچ جاتا ہے۔ رب نے سورہ فرقان میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے ایسے ہیں تم دیکھ لو چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو دور سے پہچان جاؤ گے، یہ ہے حقیقت میں رحمان کے بندے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اگر کپڑا کھول کر نہ دیکھا جائے تو مرنے کے بعد معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان۔ یہ حالت ہو گئی ہے دوستو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی یہ وہ ہیں جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ بتاؤ بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرہ کیا، وقت گزر گیا، پوپ نے کہا اب یہ تم بھی پریشان ہم بھی پریشان ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کس کے ہاتھ میں یہ فتح ہوگا، تمہارے خلیفہ کو بلاؤ، تمہارے خلیفہ کو دیکھ لیں گے، ہماری کتاب کے مطابق وہ خلیفہ کی صورت ہے تو ہم چابی بلا لڑے ہوئے دے دیں گے، پورے شہر پر تمہارا قبضہ۔ خط گیا، یہاں سے نکلے، بڑا لمبا وقت ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر یہ جب پہنچتے ہیں، ایک شخص پہنچتا ہے، خالد ہم نے تو سنا تھا مسلمانوں کا خلیفہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چہرے پہ کالے نشان دھبے دکھ رہے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرا خلیفہ امیر المومنین بڑا خوبصورت ہے، یہ دھبا جو تم دیکھ رہے ہو یہ رات میں گشت کرتا کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں دشمن کو آ کے نقصان تو نہ پہنچا دے، جب گشت کر کے یہ اطمینان کر لیتا اب ہمارے رعایا سکون سے سو رہی ہے بے خوف ہو کر، اللہ کی قسم آ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر رکوع سجود کے بعد جو اللہ سے روتا ہے، تڑپ کر رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جب نکلتے ہیں یہ رخسار پہ گرتے ہیں چہرے پر، تو اس قطرے کے گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے ہیں، ورنہ میرا امیر بڑا خوبصورت ہے۔ پوپ نے دیکھا، بھاگا گیا، اپنی کتاب لایا، پڑھتا جاتا ہے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کتاب بند کیا، گیا لایا، قلعہ کی چابی دے دیا، کہا حقیقت میں رب نے ہماری کتاب میں بتا دیا کہ یہ شہر کس کے
شکل و صورت کیسی ہوگی وہ اس کو فتح کرے گا. پوری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ. اللہ نے کھیتی کی مثال، ایک بیج ڈالی جاتی ہے، پودا کمزور پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر کھیت والا خوش ہو جاتا ہے. آزو بالو اگر حاسد ہے، کمینہ ہے، بدبخت ہے تو جلن پیدا ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، ہم نے ان کو قوت والا بنا دیا تاکہ یہ کفار لوگوں جل خار کھا جائیں. یہ وہ لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر کوئی شخص صحابہ سے ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے، وہ کافر ہے. اور ہزاروں علماء ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم پورے صحابہ میں سے کوئی چھوٹا سے چھوٹا صحابی ہو اگر اس سے کوئی شخص ذرہ برابر بغض رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں. رب کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا. پھر اللہ نے کہا یہ صحابہ کو جو مقام ملا بعد میں آنے والوں کے لیے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسی چیزیں ان کو بھی عطا کرے گا وہ اپنے اندر اگر پیدا کر لے تو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے صفات ہمارے اندر پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.